آج کا لیکچر ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کا موازنہ۔ ترقی پسند تحریک پروگریسو لٹریری موومنٹ آج سے کوئی 7 دہی قبل 1936 میں لندن میں مقیم کچھ ہندوستانی ادیبوں نے، جن میں سجاد ظہیر اور ڈاکٹر ملک راج آنند وغیرہ شامل تھے، ایک ادبی انجمن کا خاکہ مرتب کیا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی۔ انگریزی میں اس کا نام پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن رکھا۔ اس کی پہلی سالانہ کانفرنس 1936 میں بمقام لکھنؤ منعقد ہوئی۔ اس وقت کے صف اول کے ادیب منشی پریم چند نے اس کی صدارت کی اور اپنے خطبے میں وہ یادگار جملہ ادا کیا: ہمیں اپنے حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ انجمن کے مقاصد میں مزدوروں اور کسانوں کے مسائل کو ادب میں پیش کرنا، ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں ادیبوں کو اپنے قلم کے ذریعے شریک ہونے کی تلقین، اور سب سے بڑا بنیادی مقصد سامراج اور سرمایہ داری کے خلاف بغاوت اور دولت کی مساویانہ تقسیم کی حمایت شامل تھی۔ اس طرح یہ ادبی تحریک، جو ترقی پسند ادیب کے نام سے مشہور ہے، ادبی تحریک پروگریسو لٹریری موومنٹ کے نام سے مشہور ہوئی، دراصل کمیونسٹ کی تحریک سے وابستہ تھی۔ اس تحریک کے تقریباً 90% ادیب و شاعر کمیونسٹ ہوا کرتے تھے، اور اب بھی انہی کے ہاتھ میں یہ تحریک ہے۔ کارل مارکس، جو علوم معاشیات میں مارکسزم کا بانی تھا، ان کا امام تسلیم کیا گیا۔ اس وقت کے غیر منقسم شدہ ہندوستان کی تقریباً سبھی زبانوں میں یہ تحریک پھیلی۔ روس اور چین جیسے کمیونسٹ ملک ان ادیبوں کے حامی تھے۔ اردو میں اسے اشتراکی ادب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کمیونزم کا ترجمہ اشتراکیت کیا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ اس تحریک نے عشق و عاشقی کے فرسودہ روایت کو توڑ ادب برائے زندگی کا نعرہ دیا۔ اپنی تحریروں میں حسن و عشق کے موضوعات کو چھوڑ کر زندگی کے مسائل کو سمویا، اور غم جاناں کے مقابلے میں غم دورہ کی بات کی۔ نثر میں افسانے کو اس تحریک نے نیا خون، نیا آہنگ۔ صف اول کے افسانہ نگار اس تحریک کی دین ہے۔ تقسیم ہند کے بعد یہ تحریک اپنے انتہا پسندی کا شکار ہو گئی۔ یہ کہا گیا ہے، ایک ادیب شاعر کو کسی عزم یا کسی سیاسی پرچار کا ایجنٹ نہ رہنا چاہیے۔ سماج کی فرسودہ روایت کے خلاف بغاوت کرتے کرتے یہ تحریک چند بندی ٹکی روایت کی علمبردار بن کر رہ گئی۔ ادبی اقدار کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ پروپیگنڈا بازی اور نعرہ بازی کی گونج ان قلمکاروں کی تحریروں میں سنائی دینے لگی۔ چنانچہ 1953 کی بھیونڈی کانفرنس میں یہ تحریک سخت تنقیدوں کا نشانہ بنی، اور بہت سے ادیب و شاعر اس تحریک سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ کہا کہ اب اس تحریک کی ضرورت نہیں، ادیب کو اپنے مشاہدے اور تجربے کی اساس پر ادب کی تخلیق کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اشتراکی ہدایت ناموں کا اشتہار بن کر ڈھنڈورچی بن جائے۔ جدیدیت کی تحریک یا رجحان 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں جب ترقی پسند تحریک کو اپنے عروج پر تھی، اس کے ماضی ایک اور تحریک پروان چڑھی۔ اس کا نام تو خیر بہت بعد میں جدیدیت یعنی ماڈرنزم پڑا، لیکن ترقی پسندی کی مخالفت میں لاہور کے حلقۂ ارباب ذوق والے اس میں پیش تھے۔ حلقۂ ارباب ذوق میں میرا جی، نون راشد، مختار صدیقی، تصدق حسین خالد، قیوم نظر شامل تھے۔ ان شعراء ادبا کا یہ نظریہ تھا کہ ادب کو کسی نظریے کا پابند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انکشاف ذات اور اپنی داخلی کیفیت کے اظہار کو نمایاں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ علامت پسندی اور اشاریت پسندی کے قائل تھے۔ جب تک ترقی پسندوں کا بول بالا تھا، یہ تحریک پروان نہیں چڑھی، لیکن 1960 سے اس رجحان کا احیا ہوا، اور شمس الرحمن فاروقی، مدیر ماہنامہ شب خون الہ آباد، نے اس رجحان کو جدیدیت کا نام دیا۔ ایک لحاظ سے یہ تحریک یا رجحان ترقی پسندوں کے رد عمل کا نتیجہ تھا۔ بہت سے ترقی پسند ادیب و شاعر بھی منحرف ہو کر جدیدیت سے وابستہ ہو گئے۔